اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ سورہ مائدہ ہے۔ اسی صورت میں ایک جگہ مائدہ کا ذکر ہے۔ مائدہ کہتے ہیں اس دسترخوان کو جس پر کھانا چنا گیا ہو، سب جوڑ دیا گیا ہو، کھانے کی چیزیں رکھ دی گئی ہوں، اس کو عربی میں مائدہ کہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفوا بالعقود، اپنے عہد و پیمان کو پورا کرو۔ یہ حکم ایمان والوں سے ہے، یہ فروعات کا حکم ہے۔ غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دی جاتی ہے کہ وہ اسلام قبول کرے، اور جو ایمان لا چکے ہیں ان کو اسلام کی جزیات و فروعات کا حکم دیا جاتا ہے۔ عہد و پیمان چاہے ہو بندے اور اللہ کے درمیان ہو یا ایک بندے کا بندے سے ہو، اور وہ انفرادی ہو، اجتماعی ہو، معاشرتی ہو، رہن سہن سے متعلق ہو، یا خرید و فروخت معاملات سے متعلق ہو، ایک شرط کے ساتھ کہ وہ ناجائز چیز کا وعدہ نہ ہو، کہ کوئی اجنبی مرد اجنبی لڑکی سے وعدہ کرے کہ میں تجھ سے بدکاری کروں گا۔ یہ وعدہ تو ہے لیکن ایک ناجائز چیز کا وعدہ ہے، اس کا پورا کرنا نہیں بلکہ نہ پورا کرنا ضروری ہے، توبہ کرنا چاہیے۔ یہاں ان عہد و پیمان کا ذکر ہے جو جائز ہوں، اور یہ بالکل عمومی رنگ لیے ہوئے ہے۔ کسی بھی قسم کا، کسی سے بھی وعدہ ہو، اجتماعی ہو، انفرادی ہو، یا جنگ بندی کا معاملہ ہو، جیسے ایک ملک والے دوسرے ملک والے سے معاہدہ کرتے ہیں، اگریمنٹ ہوتا ہے کہ ہم تمہارے پر فلاں اتنے سال تک کوئی جنگ نہیں کریں گے، اس کا ایفا بھی ضروری ہے۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ بہیمۃ الانعام ایسے چار پاؤں والے جانور جو پالتو ہوں۔ بہیمہ اسے کہتے ہیں جس کی آواز میں ابہام ہوتا ہے۔ جانور بھی بات کرتے ہیں لیکن ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی، ان کی بات میں ابہام ہوتا ہے، اسی لیے اس کو بہیمہ کہتے ہیں عربی میں۔ ہم بات کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اور میں اب کہہ رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، لیکن جانور چیختا ہے، چلاتا ہے تکلیف کے پہنچنے پر۔ اسی طرح بلی وغیرہ یا اور بھی جانور ہیں، وہ بھی بات کرتے ہیں لیکن ان کی آواز میں ابہام ہوتا ہے، اسی لیے ان کو بہیمہ کہتے ہیں۔ چار پاؤں والے جانور کو اصطلاح میں بہیمہ کہتے ہیں۔ چار پاؤں والے جانور بشرطے کہ وہ پالتو ہو، ایک قید۔
کو وہ وحشی ہی کیوں نہ ہو، وحشی جیسے ہرن ہے، جیسے نیل گائے ہے، یہ ہیں تو جنگلی جانور، لیکن ان کا کھانا حلال ہے، جائز ہے، ان کی قربانی جائز نہیں۔ وحشی جنگلی جانوروں کی قربانی جائز نہیں، لیکن ان کو کھانا جائز ہے، بشرطے کہ وہ پالتو ہوں۔ جیسے نیل گائے ہے، ہرن ہے، اسے پالا جا سکتا ہے، وہ درندے نہیں۔ 4 پاؤں والے، قرآن مجید نے ایک جگہ 8 جوڑوں کا ذکر کیا ہے۔ عربوں میں بھینس نہیں ہوتی ہے۔ ثمانیۃ ازواج، قرآن کریم میں 8 جوڑوں کا ذکر، من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل الذکرین، اس میں 8 جوڑوں کا ذکر ہے۔ اس میں بکری ہے، مینڈا ہے، جسے شیپ کہتے ہیں، دمبا جسے کہتے ہیں، اور اسی طرح اونٹ ہے، گائے ہے، ان کے جوڑے 8 ہو جاتے ہیں۔ یہ گدھا اور خچر بھی پالتو جانور ہیں، لیکن حدیث میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اس لیے ان کا کھانا پالتو ہونے کے باوجود ناجائز ہے۔ گدھے کا کھانا، گدھا ہو، گدھی ہو، خچر ہو، خچر کہتے ہیں کہ گدھا اور گھوڑی کے ملنے سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں خچر۔ یہاں بہت کم ہوتے ہیں، عربوں میں اس کا کافی رواج تھا اور اب بھی ہے۔ آپ قریوں میں چلے جائیے، بہت سارے کام اسی سے وہ لیتے ہیں، وہ بھی ناجائز ہے۔ پالتو ہونے کے بہیمہ کے معنی جن کی آواز میں ابہام ہوتا ہے، ان کی آواز سمجھ میں نہیں آتی کیا کہہ رہا جانور، لیکن 4 پاؤں والے جانور کو بہیمہ کہتے ہیں۔ پھر الانعام، انعام یہ نعمن کی جمع ہے۔ نیمون در حقیقت اونٹ کو کہتے ہیں۔ اونٹ عربوں کے یہاں بڑا قیمتی مال ہوتا تھا، اسی لیے ایک حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے خطاب کرتے حضور نے فرمایا کہ علی، اللہ تجھے اگر کسی ایک آدمی کا بھی، ایک آدمی کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، ایک آدمی کی بھی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اونٹوں کا حوالہ دیا جا رہا ہے اس لیے کہ وہاں اونٹ ہوتے ہیں اور پھر اونٹوں کو وہ قیمتی مال سمجھتے ہیں، اس لیے اس کا حوالہ دیا گیا حدیث میں۔ لیکن یہاں پالتو جانوروں کے معنی میں مستعمل ہے۔ جی الا ما یتلی علیکم، مگر ان جانوروں، وہ جانور حلال نہیں جن کے بارے میں ہمیں ابھی آپ کو بتانے والے ہیں کہ کون سے جانور حرام نہیں۔ کچھ تو قرآن میں ہیں اور کچھ جانوروں کو ذکر حدیثوں میں آیا ہے کہ کون سے ناجائز ہیں، اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جانور جو جن کے دانت نوکیلے ہوتے ہیں ان کا کھانا جائز نہیں، اور اسی طرح درندے جو پھاڑ کر کھاتے ہیں ان کا کھانا جائز نہیں، اور وہ پرندے جو پنجوں سے کھاتے ہیں، پنجوں سے پھاڑ کر کھاتے ہیں، ان کا کھانا جائز نہیں۔ یہ حدیثوں میں آیا ہے، اور بعض جانوروں کا ذکر آگے آ رہا ہے قرآن مجید ہی میں، ہم وہی بتائیں گے۔ غیر محل الصید وانتم حرم، درا حالیں کہ آپ حالت احرام میں ان جانوروں کو حلال نہ کیے ہوں، شکار نہ کیے ہو آپ نے۔ حالت احرام میں خشکی کا جانور شکار کرنا ناجائز ہے، خود شکار کرنا بھی ناجائز ہے، شکار کرنے والے کی رہبری کرنا اور اشارہ کرنا بھی، دیکھو 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 جانور ہے
کرو جلدی اس کو بندوق سے اس سے اس پر حملہ کرو، تو بھی خود اگر حالت احرام میں ہے خشکی یعنی زمینی جانوروں کا شکار کرنا جائز نہیں، دریائی جانوروں کا شکار کرنا حالت احرام میں بھی جائز ہے۔ احرام کی پابندیوں میں سے ایک پابندی یہ بھی ہے۔ اسی طرح حرم کی گھاس بھی نہیں کاٹ سکتے حالت احرام میں۔ اگر شکار کر لیا تو محرم جو حالت احرام میں وہ بھی نہیں کھا سکتا اور دوسرا بھی نہیں کھا سکتا، وہ مردار کے حکم میں ہے۔ دریائی جانوروں کا شکار جائز ہے۔ غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید، بلا شبہ اللہ تعالی جو چاہتے ہیں اس کا حکم فرماتے ہیں، جو ان کی مراد ہے اس کو نافذ فرماتے ہیں۔ دونوں ترجمہ ہے اس کا، یحکم حکم فرماتے ہیں، اس لیے کہ وہ کائنات کے تنہا مالک ہیں، بلا شرکت غیر، کوئی کائنات کے پیدا کرنے میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہے، اس لیے جو چاہے حکم دے۔ جب درندوں کو جانوروں کا شکار کرنا جائز ہے غذا کے لیے، تو انسان جیسے اشرف المخلوقات کے لیے کیوں جانوروں کو ناجائز قرار دیں گے؟ ہاں، جن جانوروں کے کھانے میں روحانی نقصان ہے یا جسمانی نقصان ہے یا اور کسی قسم کا کوئی نقصان ہو طبی، تو اسے منع کیا گیا ہے، وہ انسانوں ہی کی مصلحتوں کی وجہ سے منع کیا گیا ہے، اس میں اللہ کا کوئی نفع نہیں ہے۔ لہذا اللہ جو چاہتے ہیں اس کا حکم فرماتے ہیں، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے اللہ چاہتے وہی ہیں جس میں بندوں کا نفع ہے، یہ اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے بس۔ وہ جو چاہتے ہیں اس کا حکم فرماتے ہیں، سمجھ میں آئے تو بھی مانو، سمجھ میں نہ آئے تو بھی مانو، اس لیے کہ حکم دینے والا بہت بڑا علم والا بھی ہے اور اس کی عقل سب سے بڑی ہے، وہ ساری عقلوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ ایک مخلوق کی عقل خالق کے اسرار تک، خالق کے احکام کے رازوں تک کیسے پہنچ سکتی ہے؟ مخلوق ہے، یہ ہے۔ آگے فرمائے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، اوپر احرام کا ذکر آیا تھا۔ احرام در حقیقت حج یا عمرے کی، حج یا عمرہ یا حج و عمرہ دونوں کی بیک وقت نیت کا نام ہے۔ یہ جو دو چادریں پہنی جاتی ہیں حالت احرام، وہ جو سفید چادریں پہنی جاتی ہیں حالت احرام میں، سلا ہوا کپڑا پہننا، ہر وہ کپڑا جو بدن کی ہیئت پر سلا ہوا ہے، یہ کرتا ہے، پیجامہ ہے، اسی طرح ٹی شرٹ ہے یا جینس ہے، بنیان ہے، انڈر ویئر ہے، کوئی بھی جو بھی بدن کے ہیئت پر سلا ہوا ہے وہ ناجائز ہے۔ یہ جو دو چادریں پہنی جاتی ہیں، یہ ان چادروں کا نام احرام نہیں۔ جس طرح نماز میں داخل ہونے کے لیے پہلی تکبیر جو کہی جاتی ہے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، بعد میں رکوع میں جانے کے لیے، رکوع سے اٹھنے کے لیے یا سجدے میں جانے کے لیے، پھر سجدے سے اٹھنے کے لیے جو تکبیر کہی جاتی ہے اس کو تکبیرات انتقالیہ کہتے ہیں۔ یہ ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونے کے لیے تکبیر کہی جاتی ہے، اس کا حکم سنت ہے۔ یہ سنت ہے امام کے لیے بھی اور مقتدیوں کے لیے بھی، امام بھی تکبیر کہے گا، مقتدی بھی کہے گا، سنت ہے یہ۔ امام زور سے کہتے ہیں، مقتدی کو آہستہ کہنا ہے، یہی حکم نماز جنازہ کی تکبیرات میں بھی ہے۔ اسی طرح احرام حج یا عمرہ
یا حج و عمرہ دونوں کی بیک وقت نیت کا نام ہے. حج یا عمرے کی یا دونوں کی نیت کے ساتھ لبیک پڑھنے سے آدمی حالت احرام میں داخل ہو جاتا ہے. صرف لبیک پڑھتا رہے 1,00,000 مرتبہ تو بھی حالت احرام میں نہیں داخل ہوتا. لبیک حالت احرام میں داخل، جیسے نماز میں داخل ہونے کے لیے آدمی اللہ اکبر کہتا ہے تو نماز میں داخل ہوتا ہے، ویسے تسبیح لے کر اللہ اکبر کہے گا تو نماز میں داخل نہیں ہوگا. تو چونکہ اوپر حالت احرام کا ذکر آیا تھا تو اسی مناسبت سے کچھ اور احکامات کا بھی ذکر کرتے ہیں. کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے شعائر کو حلال نہ سمجھو، یعنی ان کی بے حرمتی نہ کرو، ان کا احترام کرو. شعائر کیا ہیں؟ کہتے ہیں شعائر ایسے اذان ہے اس کا احترام کرو، مسجد ہے اس کا احترام کرو، اور اسی طرح کعبہ ہے اس کا احترام کرو. اذان ہے، مسجد ہے، اور اسی طرح کعبہ ہے، قرآن مجید ہے، یعنی جو اسلام کی نمایاں علامتیں ہیں، قربانی ہے، اس ساری چیزوں کا احترام کرو. کعبہ ہے، ان کی بے حرمتی نہ کرو. عام معنی، بعضوں نے اس کو صرف حج سے تعلق رکھنے والے مناسک کے ساتھ خاص کیا ہے، یعنی کعبے کا احترام کرو، حرم کا احترام کرو، صفا مروہ کی پہاڑیوں کا احترام کرو. اسی طرح جو اور بھی شاعر ہیں، حج کے احکامات کا، ارکان کا پاس و لحاظ رکھو، اور حج میں ذبح کیے جانے والے جانور کا احترام کرو، ان پر حملہ نہ کرو. یہ ساری چیزوں کو عام ہے. ہر وہ چیز جس کے ساتھ اللہ کا نام جڑ گیا ہے اس کا احترام کرو. ولا شہر الحرام، اور شہر حرام کا، حرام کی بے حرمتی نہ کرو. الشہر الحرام کیا ہے؟ منہا اربعۃ حرم، قرآن مجید ہی میں ہے. ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، اسی لیے ایک تفسیر کرنے والے کو پوری قرآن مجید کی ہر آیت پر گہری نظر کی ضرورت ہے. اس کے بغیر وہ آیت کی تفسیر کرتے ہوئے چوک سکتا ہے. ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 لگاتار، اور پھر ادھر رجب، شعبان سے پہلے جو رجب آتا ہے وہ، ان کا احترام کرو، ان کی بے حرمتی نہ کرو، کوئی نافرمانی نہ کرو. ویسے کسی بھی مہینے میں اللہ کے احکامات کو پامال کرنا ناجائز و حرام ہے، لیکن ان مہینوں میں خصوصیت سے اللہ کی نافرمانی سے بچو. اسی لیے احناف کا اور جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ اس میں جنگ کی ابتدا نہیں کرنی چاہیے. اوپر شاعر اللہ کا ذکر تھا تو اس کے کچھ جزیات کو ذکر کیا جا رہا ہے. ابتدا بالقتال اس مہینے میں جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اس مہینے سامنے والا ہمارے اس احترام کے عقیدے کی وجہ سے اس مہینے میں جنگ کرتا، حملہ کرتا ہے، تو پھر اس کے دفاع کی اجازت ہے. اس لیے کہ سامنے والے نے اس کی حرمت کو پامال کیا ہے، اب اس کا دفاع کرنا جائز ہے. ابتداً اس میں جنگ کا آغاز کرنا جائز نہیں ہے. ولا الشہر الحرام فرمایا.
اسی طرح حرم میں، چاہے وہ حرم مکی ہو حرم مدنی ہو، اس میں جنگ کی ابتدا کرنا جائز نہیں. لیکن اگر کوئی حرم کے احترام کا پاس و لحاظ نہیں کرتا ہے دشمن، تو پھر اس کے دفاع کرنے اور اس کا جواب دینے کی اجازت ہے. اعتدال ہے. ولل ہدیہ، ہدی کہتے ہیں اس جانور کو جو حج میں ذبح کرنے کے لیے گھر سے لے کر جاتے تھے. عربوں کے یہاں رواج تھا، ہمارے ہاں تو لے کر نہیں جاتے. ہم حج کو جاتے ہیں، وہیں پر منڈی ہے بکروں کی، منڈی کو جا کر جس بکرے پر ہاتھ رکھ دو وہ تمہارا بکرا ہے، پیسے ادا کر دو، جو بکرا کہو گے ذبح کر دیا جائے گا. اب لے کر کوئی نہیں جاتا. عربوں میں رواج تھا، وہ بھی نہیں لاتے، جانور کو لے کر جاتے تھے. تو کہا جا رہا ہے کہ ان کی بے حرمتی نہ کرو، یعنی ان کو ذبح کر کے کھا گئے، راستے میں چوری کر لیے، ڈاکہ ڈال دیا، ظلم کر دیا اس کے ساتھ، ایسا مت کرو. چونکہ چور ڈاکو ہی تو تھے، پورے راستہ معمول نہیں تھا، اس لیے حکم دیا جا رہا ہے. چونکہ یہ جانور اس کی نسبت اب حد سے ہو گئی ہے، اب یہ اللہ کے نام پر ذبح ہونے والا جانور ہے، اس کی بے حرمتی جائز نہیں. ولل قلائد، اور اسی طرح قلائد کی بے حرمتی نہ کرو. قلائد یہ قلادتن کی جمع ہے. کیا کہتے تھے؟ جس جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کرنا ہو وہ ہار ڈالتے تھے، پتوں کا ہار. زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا، عربوں کا رواج تھا. یعنی تو چپل وغیرہ کا ہار اسے پہنا دیتے تھے تاکہ لوگ دیکھنے والے یہ سمجھے کہ یہ اللہ کے نام پر ذبح ہونے والا جانور ہے. چپل کا ہار یا پتوں کا ہار ڈال دیتے تھے. ہاں، اس سے کوئی تعرض نہیں کرتا تھا. وہ علامت ہوتی تھی کہ یہ جانور اب یہ کعبے میں جا کر یہ حدود حرم میں ذبح ہوگا. کہتے ہیں اس کی بے حرمتی نہ کرو. ولا آمین البیت الحرام، اور جو البیت الحرام، یہ حرام حلال کے مقابلے میں نہیں، یہ اردو کا حرام نہیں ہے، یہ حرام یہ قابل احترام کے معنی میں ہے. یعنی وہ گھر جو قابل احترام ہے، ویسے اللہ کا ہر گھر قابل احترام ہے، لیکن خاص طور سے یہ جو مسجد حرام ہے، مسجد حرام اس مسجد کو کہتے ہیں جو کعبے کے ارد گرد بنی ہوئی ہے، وہ سب سے زیادہ قابل احترام ہے. باقی پوری دنیا کی مسجدیں اس کی برانچز ہیں، شاخیں ہیں. جو لوگ بیت اللہ کو حج کرنے یا عمرہ کرنے یا وہاں رہنے کے لیے جا رہے ہیں، ان سے تعرض نہ کرو. ان کو ستانا، ان پر ظلم کرنا، تکلیف دینا، اور اسی طرح ان کا مال لوٹ لیا، چوری کر لیا، اور پھر قتل و غارت گیری پر اتر آئے، خون ریزی پر اتر آئے، اس طرح مت کرو. یہ بڑے ہی قابل احترام گھر کی طرف یہ لوگ جا رہے ہیں. ہاں، امن کا ماحول و فضا بنا کر رکھو، کہ امن کو خراب نہ کرو، ماحول کو مقدر نہ کرو. یہ ہے. یہ اب آپ سوچ کر دیکھیں گے، اب کے ماحول میں آپ کو ان احکامات کی اتنی اہمیت نظر نہیں، لیکن جس سچویشن اور جس صورتحال میں، جس پس منظر میں یہ احکامات دیے جا رہے ہیں، یہ اس وقت بہت ہی اہمیت کے حامل تھے. یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، وہ لوگ جو اپنے پروردگار کے فضل کو تلاش کرتے ہوئے کعبۃ اللہ جا رہے ہیں، اور رضوانہ، اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یعنی جو مخلص ہیں. ہاں، اگر کسی کی نیت میں فساد ہے، کوئی جا تو رہا ہے کعبۃ اللہ کو ہی، لیکن کعبۃ اللہ کو ہی ڈھانے جا رہا ہے، اب اس کے احترام کی کوئی وجہ نہیں ہے. عجیب ہے قرآن مجید بھی ایک ایک حرف میں ایک ایک سوال کا جواب ہے، اور اتنا معقول، اتنا مدلل کہ اب کسی کو شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. اگر یہ حکم دیا جاتا کہ حالت احرام میں اگر دشمن مارے تو مار کھاؤ،
اور جو 4 مہینے قابل احترام ہیں جن کو اشہر حرام کہا جاتا ہے، آپ تو ابتدا بالقتال نہیں کر سکتے، لیکن اگر کوئی سامنے سے آپ پر مقابلہ کرے، حملہ آور ہو، آپ اس کا دفاع بھی نہیں کر سکتے، تو یہ کیسی بڑا پرمشقت حکم ہوتا، اسے نبھا نہیں سکتے تھے ہم لوگ۔ آگے کہتے ہیں وَإِذَا حَلَلْتُمْ، جب تم حالت احرام سے نکل جاؤ، عمرے کا احرام ہے تو عمرہ کرنے کے بعد عمرے میں تو ایک احرام باندھ کر جاتے ہیں، یہاں سے طواف کرو، صحیح کرو، سر منڈا دو، ختم، اتنا ہی عمرہ پورا 1.5 گھنٹے کا عمل ہے۔ احرام تو یہاں سے باندھ کر جاتے ہیں، وہاں جانے کے بعد طواف کرو، اس کے بعد صحیح کرو، اس کے بعد سر منڈا دو، ختم ہو گیا عمرہ۔ اگر حج میں ہیں تو حج کے 3 فرض ہیں اور 6 واجبات ہیں۔ جب تم حالت احرام سے نکل جاؤ تو فاصطادوا، اب تمہیں شکار کرنے کی اجازت ہے، واجب نہیں، منع کر دیا تھا ہم نے، اب جو حالت احرام سے باہر آ گئے اب ہم تم کو اجازت دیتے ہیں۔ تو اب یہاں حاجی کا، عمرے کو جانے والے کا، حرم کا اور اس کی زمین کا تقدس، اس کی بزرگی، اس کے احکامات کا ذکر تھا۔ اس سے اوپر جانوروں کے حلال کرنے کا حکم تھا۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، یہاں ایک جزیہ چھیڑتے ہیں، تو یہ فاصطادوا اوپر جو اوفوا بالعقود آیا ہے کہ تم اپنے عہد و پیمان کو پورا کرو، وعدوں کو، یہ وجوب کے لیے یعنی ضروری ہے، بشرطے کہ وہ کسی ناجائز چیز کا وعدہ نہ ہو۔ جیسے کسی آدمی نے، میں نے ایک مثال دی تھی کہ کوئی آدمی کسی لڑکی سے وعدہ کر لے اپنی محبوبہ سے کہ میں تجھ سے بدکاری کروں گا فلاں دن، یا نہیں تو یہ آدمی کسی کو قتل کرنا چاہتا ہے، ایک آدمی نے وعدہ کر لیا کہ اس کے قتل کرنے میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ اب یہ ایسے وعدوں کو پورا کرنا، بلکہ ایسے وعدوں کو پورا نہ کرنا واجب ہے، تو یہ وجوب کے لیے اوفو امر ہے۔ اسی طرح لا تحلوا جو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو، یہ حرام، یہ بھی حکم ہے، لیکن یہاں جو فاصطادوا امر کا صیغہ آیا ہے یہ اباحت کے لیے آیا ہے، چونکہ ایک چیز سے منع کر دیا گیا تھا حالت احرام میں، اور حالت احرام سے نکل جانے کے بعد اس کو جائز قرار دیا جا رہا ہے۔ آگے کہتے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، آپ کو معلوم ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر 1500 کے قافلے کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکل کر مکہ آئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، لیکن مکے والوں نے عمرہ کرنے نہیں دیا۔ لمبا واقعہ ہے تفصیل سے، بڑے دب کر صلح ہوئی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت عمر کو غصہ آ گیا تھا، صدیق اکبر نے ان کو سمجھایا، تو اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کرنے کو ترجیح دی، ان کے جوش و خروش کی پرواہ نہیں کی۔ تو انہوں نے عمرہ کرنے نہیں دیا۔ تو ایک اعتدال سکھاتے ہیں کہ کسی بھی قوم کی دشمنی تمہیں نہیں، ہرگز نہیں ابھارنا چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ آئندہ سال اسی لیے سرکار نے ہلاک کیا، اس کے بعد جانور کو ذبح کیا، اور پھر جو ہے دوسرے سال پھر عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ جو صلح ہے یہ فتح مکہ کا پیش خیمہ بنی، اس لیے صلح حدیبیہ سے جب واپس جا رہے تھے تو انا فتحنا لک فتحا مبینا نازل ہوئی۔ بظاہر ناکامی، 2 ناکامیاں سرکار کی، بظاہر بہت سخت ناکامی، ایک ہجرت، مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے، بظاہر بڑی ناکامی، لیکن آپ کو معلوم ہے مدینہ جب گئے تو کیسے فتوحات کا دروازہ کھل گیا، ایک جدید اسلامی حکومت کی بنیاد وجود میں آئی، اور پوری دنیا پر
اس کا کیسا روب و دبدبہ چھا گیا وہ تو آپ کو معلوم ہے. اور دوسرا یہ صلح حدیبیہ اور یہ فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوا. اب یہ تفصیل کا موقع نہیں، صرف اتنا سمجھانا ہے مجھے کہ روک دیا تھا انہوں نے، تو وہ انتقام کی آگ ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل کے کسی پہلو میں چھپی ہوئی ہو، اور موقع پڑنے پر یہ اس کا بدلہ لینے پر ابھر آئے اور زیادتی کرے. تو کہتے ہیں کہ تم کو کسی قوم کی دشمنی نہیں ابھارنا چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے تم کو مسجد حرام سے روکا تھا، اس کو وجہ بناتے ہوئے تم کو زیادتی کرنے کی اجازت نہیں. کیسی پاکیزہ تعلیم ہے دیکھو اسلام کی. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، ایک دوسرے کا تعاون کرو، جو ہو سکتا کرو، جتنا ہو سکتا ہے کرو، انفرادی کاموں میں، اجتماعی کاموں میں، ملی کاموں میں، رفاہی کاموں میں، انسانیت سے تعلق رکھنے والے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو. یہ کام تعاون سے کام بڑھتا بھی ہے اور آسانی بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس سے اجتماعیت کو قوت پہنچتی ہے، دوریاں ختم ہوتی ہیں، اور پھر ایک بھائی چارگی اور اپنائیت کے جذبات کو فروغ ملتا ہے. یہ تعاون سے. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو. حضور نے فرمایا انصر اخاک ظالما و مظلوما. حضور نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہو تب مدد کرو، مظلوم ہو تب مدد کرو. صحابہ نے پوچھا مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، ظالم کی کیا مدد کریں؟ فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ ظالم کے ہاتھ کو ظلم کرنے سے روک لو. فرمایا جی ایک دوسرے کا تعاون نہ کرنا یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی ہم میں سے کسی پر ظلم کرنے پر تل جائے، اس کا ساتھ نہ دو، اس کا حوصلہ ٹوٹ جائے گا، پست ہو جائے گا. اگر کوئی زیادتی اور ظلم کرنے پر تل جائے، دوسرے جو لوگ ہیں اس کا ساتھ نہ دو، یہی اس کا تعاون نہ کرنا اس کے حوصلے کے پست ہونے کا ذریعہ بنے گا. جیسے حدیث میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جس درجے کا گناہ ہے اس کا تعاون بھی اسی درجے حرام ہے. ایک آدمی شرک کے، بت پرستی کے، کسی اسلام کے علاوہ مذہب کے پھیلانے کا ذریعہ بنتا ہے تو وہ کفر ہے. جیسے حدیث میں یہ جو گناہ جس درجے کا ہے اس کے اسباب میں تعاون کرنا اسی درجے کا گناہ ہے. جیسے کہ میں نے ابھی کہا، جیسے ایک آدمی بت بنا کر بیچتا ہے، یا تو بناتا ہے یا نہ تو کوئی بنا کر لا کر دیتا ہے، یہ بیچتا ہے اپنے دکان میں. اور ہر وہ چیز جس کا تعلق بت پرستی سے ہے یا کسی بھی مذہب کے شعائر میں سے ہے، یعنی اس مذہب کی خصوصی علامت ہے. جیسے بعض لوگ فرنیچرز بیچتے ہیں، باقاعدہ وہ جو ٹیبل بنتا ہے، ایک تو عام ٹیبل ہے، اس میں آپ چاہے لیپ ٹاپ رکھ لو، اس پر چاہے آپ ٹی وی رکھ لو، اس پر چاہے آپ کھانا کھا لو، سب چلے گا. ایک خاص ٹیبل ہوتا ہے خاص قسم کا، اس میں چھوٹے چھوٹے پوجا کرنے کی گنٹھیاں بنائی جاتی ہیں، وہ بیچنا جائز نہیں. یہ تو اسی بت پرستی کا تعاون ہے. میں نے ایک مثال دی ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے والے، پلانے والے، اور پھر شراب بنانے والے، اور شراب کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے والے، شراب نچوڑنے والے، سب پر لعنت فرمائی ہے. گو وہ شراب نہیں پی رہا ہے،
لیکن شراب پینے والے کی مدد کر رہا ہے. اگر یہ نہیں کام کرے گا, نہیں نچوڑے گا, لے جانے والا نہیں ملے گا کوئی, تو یہ شراب کا کاروبار بند ہو جائے گا. کیا کہ نہیں, میں یہ حرام ہے, میں اسے نہیں لے جا سکتا. دوسری مثال سود کی آئی ہے حدیث میں. سود کھانا بھی حرام, یعنی لینا. سود دینا بھی حرام. سود لینا تو ہر حال میں حرام ہے. البتہ سود پر قرض لینا ایسی مجبوری میں جائز ہے کہ ایک آدمی ہے, سیلاب آ گیا, کنگال ہو گیا, بیچارہ درمیانی قسم کا مالدار تھا, کماتا کھاتا تھا. اب چائے کی ہوٹل ڈالنے کے لیے بھی کم سے کم 25,000 چاہیے. 25,000 بھی نہیں, 10,000 بھی نہیں, کنگال, کچھ نہیں. کیا کرے گا, کوئی دینے بھی تیار نہیں. اب بیچارہ کیا کرے گا, بھوکا مرے گا, بی بچوں کو کیسے کھلائے گا. تو ایسی نازک موقع پر, یا نہیں تو کوئی ہاسپٹل میں پڑا ہے, اچانک کوئی بڑی بیماری لاحق ہو گئی, تو یہ ملت کی ذمہ داری ہے, پڑوسیوں کی, رشتہ داروں کی ذمہ داری ہے. اگر اسلامی حکومت ہے تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ایسے ناداروں کی, ایسے نادار بیماروں کی, بے روزگاروں کی مدد کرے. اگر کوئی صورت نہیں ہے مدد کی, تو ایسے نازک موقع پر مر جانے سے بہتر ہے کہ وہ سودی قرض لے کر اپنے بیمار کا علاج کرائے. تو میں کہہ رہا تھا, سود لینا تو کسی حال میں جائز نہیں ہے, لیکن سود پر قرض لینا وہ بعض مخصوص صورتوں میں جائز ہے. اسلام بڑا معتدل مذہب ہے. کیسے آزار کی رعایت کرتا ہے, حالات کو جانتا ہے. وہ شریعت نازل کرنے والا کوئی انسان نہیں ہے, یہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک لہ ہے. سود لینا بھی حرام, نارمل حالات میں سود دینا بھی حرام, اور اسی طرح سود پر وٹنس گواہ بننا بھی حرام, اور منشی, رائٹر, اس کا کام کرنا بھی حرام, اس کا اکاؤنٹنٹ بننا بھی حرام, سارے کام, ایڈیٹر بننا بھی, سب حرام. اسی لیے بینکوں کی ملازمت کو علماء نے حرام قرار دیا ہے. اس میں خالص سود کا کاروبار ہوتا ہے. بینکوں میں وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, کہتے ہیں گناہ اور ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو. تعاون کرو گے حوصلہ افزائی ہوگی. اب گناہ کے اور ظلم کے کاموں میں حوصلہ افزائی نہ جائے, اس سے بڑھاوا ملے گا. گناہ اور ظلم کے کاموں کو بڑھاوا ملے گا, جائز نہیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ سے ڈرو. آخر میں کہا, یعنی اللہ کا خوف ایک ایسی چیز ہے جو تمہیں ان احکامات پر کھڑا کر سکتی ہے. قانون کہاں تک آپ کو مجبور کر سکتا ہے, بلکہ حکومت سپورٹ کر رہی ہے سود کھانے پر, اسکیمیں روزانہ جاری کرتی ہے. ہوم لون لو, تجارت کے لیے لون لو, بعد میں تعلیم کے لیے لون لو. سود میں ایسا غرق کر دیا ہے مسلمانوں کو, اب پتہ نہیں کیا ایسا وہ اس میں کہ اس کی جو گناہ کی شدت اور اس کی جو برائی تھی وہ دلوں سے یا تو نکل گئی ہے یا تو کم ہو گئی ہے. بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے. اس لیے اتقوا اللہ, لیکن اللہ کا خوف آدمی کو ہر حال میں, تنہائی میں ہو یا لوگوں کے سامنے ہو, بند کمرے میں ہو, غریبی میں ہو. کبھی غریبی سے ڈر کر بھی آدمی سود لیتا ہے, سود نہیں لوں گا تو غریبی رہ جاؤں گا. کہتے ہیں اتقوا اللہ, اللہ کا خوف ایک ایسی چیز ہے جو آدمی کو اللہ کے احکامات عمل کرنے پر مجبور کرتا ہے. اندر سے وہ قوت ہے ایک. اتقوا اللہ. جنگل میں حضرت عمر کا قصہ مشہور ہے کہ انہوں نے ایک چرواہے سے کہا تھا کہ ایک ہی بکری ہے, کوئی دیکھنے والا بھی نہیں, تیرا آقا تو پتہ نہیں کہاں ہے, ہم بھوکے ہیں, لے ایک بکری دے دو, ہم اس کا دودھ پئیں گے اور اسے ذبح کر کے کھائیں گے. انہوں نے کہا فَأَيْنَ اللَّهُ, اللہ کہاں گیا. ٹھیک ہے مالک نے دیکھنا, آقا تو کہاں ہے, لیکن اللہ کہاں گیا, یہ ڈر تھا. وہ دودھ
دودھ میں پانی ملانے کے لیے ماں کہہ رہی تھی، حضرت عمر گشت کر رہے تھے مدینے کے گلیوں کا، بیٹی نے کیا کہا تھا کہ نہیں، حضرت عمر کا فرمان ہے کہ دودھ میں پانی ملا کر نہیں بیچ سکتے. تو ماں نے کہا کہ بھائی اتنی رات کو کون دیکھ رہا ہے تہجد کے وقت میں، امیر المومنین تو اپنے گھر میں سو رہے ہوں گے. کہا امیر المومنین سو رہا ہے لیکن امیر المومنین کا خدا جاگ رہا ہے آسمانوں پر، وہ نہیں سوتا. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ اکبر. یہ حلال کھانا، جب لوگ حلال کھاتے تھے تو اچھے بچے پیدا ہوتے تھے. ہاں اب نماز پڑھنے والے، ذکر کرنے والے، تسبیح پڑھنے والے بہت ہیں. حلال کھانے والے آپ کو چاول میں کنکر کے برابر بھی نہیں ملیں گے. جب حضرت استاذ الاساتذہ مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری پیدا ہوئے، حضرت نے خود سنایا تھا کہ میرے والد لے کر مجھے اس وقت ڈھابیل میں مولانا ادریس صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، انور شاہ کشمیری، شبیر احمد صاحب عثمانی، یوسف صاحب بنوری وغیرہ پڑھاتے تھے ڈھابیل میں گجرات میں. تو لے کر گیا میں، بچے حضرت دعا کیجئے. حضرت نے دعا کی جو پڑھنا تھا حضرت نے. اس کے بعد حضرت نے کہا کہ اس کو حلال کھلائیو. حضرت نے کہا حضرت کو نصیحت کا حلال کھلائیو. یہ ایک ہی نصیحت کی تھی، پلے باندھ لیے. آپ نے دیکھا کہ حضرت کے شاگرد پوری دنیا میں، ہر ملک میں، اور ایسے ایسے اللہ تعالیٰ نے جلیل القدر شاگرد عطا فرمائے، ایسے کم اکابر کو اللہ عطا فرماتے ہیں. اور میں ہمیشہ تاریخ اسلام کے حوالے سے کہا کرتا ہوں، وہ طبقات جن کا پیشہ ہی حرام کھانا ہے، جیسے رشوت لیتے ہیں، میں نام نہیں لیتا برا لگے گا کسی کو، جو جن کے ہاں حرام کھانے کا عموماً رواج ہے، ان کے بچے کوئی دینی بڑا منصب نہیں حاصل کر سکے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ان اللہ شدید العقاب، اس لیے کہ اس کے پاس حاضر ہونا، اللہ کے پاس آخر اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ اگر تم نے نیکی کرنے والوں کی مدد نہ کی، سامنے والے کی مدد کرنا یہ اپنی بھی بقا کا ذریعہ ہے، یہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانا ہے. نیک کام میں تعاون کرنا یہ اپنے آپ کی مدد کرنا ہے. عجیب فلسفہ اللہ سکھا رہے ہیں. اور کہتے ہیں کہ برائی سے روکنا، برے کام، ظلم کرنے والے کا ہاتھ پکڑ لینا، گناہ کے کام کرنے والے کی مدد نہ کرنا، یہ اس کو گناہ سے بچانا بھی ہے، اس میں تمہارا بھی بچاؤ ہے. اگر تم نے یہ کام چھوڑ دیا، ان اللہ شدید العقاب، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت سخت پکڑنے والے ہیں، عمومی عذاب آ سکتا ہے. اس کے ذیل میں مفسر نے لکھا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آگے ان جانوروں کا ذکر ہے جن کے کھانے کو حرام قرار دیا گیا ہے. کون سے جانور حرام ہیں اور کیوں حرام ہیں، اس کا تفصیلی ذکر آ رہا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.